سعودی کاروان پرنس محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان ملتوی کر دیا گیا ہے۔ آج یہاں یہ بات بتائی۔ قبل ازاں ان کے 19 مئی کو اسلام آباد پہنچنے کی توقع تھی، لیکن نامعلوم وجوہات کے باعث سعودی ولی عہد کے دورے کو ملتوی کر دیا گیا۔ ادارے نے مزید بتایا کہ پرنس محمد بن سلمان پاکستان کا 2 روزہ دورہ کرنے والے تھے۔ پرنس کے دورے کے تعلق سے وزارت خارجہ ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے وضاحت کی کہ اسلام آباد اور ریاض کے درمیان شیڈول مرتب کیے جانے کے بعد دورے کی تفصیلات سے واقف کرایا۔ سعودی عرب میں حج سیزن 2024 کا آغاز ہو چکا ہے۔ دنیا بھر سے عازمین حج کے ابتدائی قافلے روزانہ کی بنیاد پر مدینہ منورہ پہنچ رہے ہیں۔ سعودی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق دیگر سرکاری اداروں کی طرف سے مسجد نبوی کے ادارے دینی امور کی جانب سے مملکت پہنچنے والے عازمین حج کا استقبال تحائف سے کیا جا رہا ہے۔ مسجد نبوی کے صحنوں میں ادارے دینی امور کے اہلکار عازمین حج کو دینی معاملات پر ان کی زبانوں میں ترجمہ شدہ کتابیں فراہم کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق مسجد نبوی میں دینی امور کے سیکریٹری ڈاکٹر محمد الخضیری نے عازمین حج کے مختلف گروپ سے ملاقات کی اور انہیں قرآن کریم و دیگر دینی امور کی ترجمہ شدہ کتابیں تحفے میں پیش کی۔ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل نے غزہ کے ہسپتالوں کے قریب ملنے والی اجتماعی خبروں کی فوری اور آزاد تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا۔ خبر رساں ادارے FPA کے مطابق سیکورٹی کونسل کے اراکین نے غزہ میں نصر اور الشفا ہاسپٹل کے اندر اور اطراف میں اجتماعی خبروں کی دریافت سے متعلق رپورٹس پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے، جہاں خواتین، بچوں اور بوڑھوں سمیت کئی سینکڑوں افراد دفن تھے۔ سیکورٹی کونسل کے اراکین نے جاری بیان میں بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرنے پر احتساب کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ایران میں پارلیمانی انتخابات کے لیے دوبارہ ہونے والی ووٹنگ کے نتیجے میں اقدامات پسند اور انتہائی اقدامات پسندوں نے زیادہ سیٹیں حاصل کر کے ایوان پر اپنی گرفت مضبوط کر لی ہے۔ خبر رساں ادارے FPA کے مطابق ووٹرز کو جمعے کے روز ان حلقوں میں دوبارہ ووٹ ڈلانے کے لیے بلایا گیا تھا جہاں امیدوار 1 مارچ کے انتخاب میں خاطر خواہ ووٹ حاصل کرنے میں ناکام رہے تھے۔ افغانستان میں طالبان کے اقدامات کے بعد شرعی قوانین نافذ ہے، جس کے بعد خواتین کو محرم کے بغیر سفر کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ پابندی ان کے سماجی، مذہبی اور روزمرہ کی زندگی پر بری طرح اثر انداز ہو رہی ہے۔ طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد سے افغان خواتین کو طویل سفر پر جانے، ہوائی جہاز میں سفر کرنے، حتیٰ کہ سرکاری عمارتوں میں داخل ہونے سے اس وقت تک روک دیا گیا ہے جب تک کہ ان کے ساتھ کوئی مرد نہ ہو۔ طالبان حکومت کی اسلامی قوانین کے سخت تشریح کے تحت افغان معاشرے میں طویل عرصے سے سفر میں محرم کا ساتھ ہونا لازمی ہے۔ مریم فرزی نام کی ایک طالبہ اور ان کے ایک سہیلی کو کابل میں ان کی سابقہ یونیورسٹی کے حالیہ دورے پر ضروری دستاویزات جمع کرنے کے لیے عمارت میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے ساتھ کوئی محرم نہیں تھا۔ انہوں نے AFP کو انٹرویو میں کہا کہ لیکن میرا بھائی کام پر تھا، میری دوست کا بھائی کم عمر ہے اور اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ مریم نے مزید کہا کہ میں نے سڑک پر ایک لڑکے کو دیکھا اور وہ ہماری مدد کرنے پر راضی ہو گیا۔ ہم نے اندر داخل ہونے کے لیے ہمت کر کے اس سے اپنا بھائی کے طور پر پیش کیا۔ اس مہنگائی کے دور میں سونا خریدنا ہوا آسان۔ جوہری گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم ٹولی چوکی لایا ہے گولڈ بچت اسکیم۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے اب سونا خریدیں 11 مہینے کی آسان اقساط پر اور 12ویں مہینے میں اپنا سونا گھر لے جائیں ایوریج گولڈ ریٹ پر بنا کوئی ایکسٹرا چارج اور 0% انٹرسٹ کے ساتھ۔ 916 ہال مارک کی جیولری، نو ویسٹیج، نو میکنگ چارجز کے ساتھ اب ہوگی بچت پیسوں کی اور گھر آئے گا سونا، وہ بھی آسان اقساط پر۔ آپ کا بھروسہ ہماری پہچان، جوہری، کرافٹڈ جسٹ فار یو، گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔